الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ سورہ صاد کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں انبیاء کے کچھ واقعات ہیں، خاص طور پہ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہم السلام سے متعلق۔ پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا اور اس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی کوتاہی یا کسی تسامح کی طرف توجہ دلائی، اور جیسے اللہ کے پاک بندوں کا، نیک بندوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کو اپنی کسی لغزش یا کسی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کا بیان تھا۔ اب آیت نمبر 36 سے بلکہ 26 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں، خلیفہ بنایا، حاکم بنایا۔ فاحکم بین الناس بالحق، سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے۔ ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور نہ چل جی کی چاہ پر، پھر تجھ کو بچلا دے اللہ کی راہ سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، مقرر جو لوگ بچلتے ہیں اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کو سخت مار ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس پر کہ بھلا دیا دن حساب کا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا ایک پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے جو بات فرمائی ہے وہ گویا ایک اصولی بات ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دے، قوت دے، غلبہ اور تسلط عطا کرے تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ رویہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مابین انصاف سے، حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر سینس ہے یا جو آئیڈیا آف جسٹس ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے، جدید لوگوں نے، مغربی مفکرین نے بھی کلام کیا ہے کہ انسان کے اندر، اس کی شخصیت میں، بچوں کے اندر جو پہلا آئیڈیا مورل سینس میں ڈیولپ ہوتا ہے، انسان کی بہت سی مورل ویلیوز ہیں، اس کے اندر ایک جس کو ہم کانشینس کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، یا ایک اخلاقی حس جو ہے، اس کا سب سے پہلا اظہار انصاف کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر چھوٹا بچہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جو سبلنگز ہیں میرے، ان کے حوالے سے والدین کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ڈسپیرٹی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ سب سے پہلے بھانپ لیتا ہے، اس کے اندر یہ بات جیسے ایک گرہ پڑ جاتی ہے اور جیسے ایک نکارت محسوس ہوتی ہے اس کو خود ہی۔ جیسے ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے وہ اپنا ایک سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میں چھوٹا تھا بچہ، گود میں اٹھا کر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے اس بچے کو ایک باغ جو ہے وہ ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے باقی بچوں کو بھی اس طرح کی کوئی چیز دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو ایک تو آپ نے دو باتیں فرمائی، ایک تو کہا کہ بھئی مجھے پھر اس پر گواہ نہ کرو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری تمام اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں، ادب میں، تعظیم میں یکساں رویہ اختیار کرے؟ اس کا ظاہری بات ایک ہی جواب ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم یہ ڈسپیرٹی کیوں کر رہے ہو، یہ ڈسکریمنیشن کیوں کر رہے ہو؟ تو اب گویا جو ہے یہ بچہ
جو ہے وہ تمہارے ساتھ اور طرح سے رویہ اختیار کرے گا، باقی بچے یا یہ بچہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے باپ نے تو زیادتی کی ہے اور جانبداری کا رویہ اختیار کیا ہے، اور گویا یہ چیز جو ہے وہ عدل کے خلاف ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے بالکل یہ بنیادی سینس ہے جسٹس کا، جو آئیڈیا ہے انسان کے اندر گویا سب سے پہلے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے جو فلسفہ اخلاق کی ساری مباحث پڑھی ہوں اور جو یونانی فلسفی ہیں ان کے ہاں سے چلی آ رہی ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ تھے جو فلسفے سے اور علم الاخلاق سے جن کو تعلق تھا، تو انہوں نے بھی زیادہ تر انہی سے خوشہ چینی کی ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پلیٹو کا جو ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، ورلڈ آف فارمز ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں پایا جاتا ہے وہ ایک سیکنڈ گریڈ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کاپی ہے، وہ ایک پرچھائی ہے۔ جو اصل حقیقت ہے وہ اس عالم سے ماوراء ایک عالم میں پائی جاتی ہے، جس سے ہمارے ہاں بھی ہمارے فلاسفہ کے اندر بھی عالم مثال کا ایک تصور جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہر چیز جو جہاں پائی جاتی ہے، نہ صرف کہ اشیاء، نہ صرف کہ ذوات، بلکہ جس کو ہم اوصاف کہتے ہیں وہ بھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر گھوڑا ہے نا، گھوڑے ہیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہوں گے، لیکن ایک آئیڈیل گھوڑا جو ہے وہاں موجود ہے، اور ہر گھوڑا گویا وہ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اس آئیڈیل فارم کی درپے ہوتا ہے یا اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے تو ایک انسان کامل آرکیٹائپ اس کا وہاں موجود ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تصورات بھی ہیں، یعنی دنیا میں سچائی ہے نا، تو الصدق گویا ایک فارم وہاں موجود ہے، آئیڈیل فارم۔ عدل ہے تو وہاں عدل موجود ہے، اور وہ ایک ہائرارکی بھی بناتا ہے گڈز کی، خیر کی۔ اور جیسے کسی کو کچھ ایک جدید فلسفی نے لفظ استعمال کیا ہائپر گڈز، کچھ گڈز ایسی ہوتی ہیں جو ہائپر گڈز ہوتی ہیں، بہت اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو ان میں جو سب سے اونچا وہ سمجھتا ہے نا جو خیر ہے وہ کیا ہے، خیر اعلیٰ کیا ہے، وہ عدل ہے، وہ جسٹس ہے۔ اور یہ تصور آپ ہمارے ہاں امام غزالی کے ہاں بھی دیکھیں گے، ابن مسکوہ کے ہاں بھی دیکھیں گے، ابن حزم کے ہاں بھی دیکھیں گے، راغب اصفہانی کے ہاں بھی دیکھیں گے، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ کے ہاں بھی یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے۔ تو میں بس یہ توجہ لینا چاہ رہا تھا کہ کہا کہ ہم نے تمہیں زمین میں حکمرانی عطا کی ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، لوگوں کے درمیان عدل و قسط کا معاملہ کرنا ہے۔ اور انسان عام طور پہ عدل و قسط کی راہ کیوں چھوڑتا ہے؟ خواہشات کی وجہ سے، جبلتوں سے مغلوب ہو کر۔ اور کتنا خوبصورت ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے، جی کی چاہ۔ یہ ہوا کیا ہے؟ جی کی چاہ۔ تو کہا کہ نہیں، ہوا کو تابع رکھو عقل کے، عقل کو تابع رکھو اخلاقی حس کے، اخلاقی حس کو تابع رکھو وحی کے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری جو ہوا ہے نا تمہیں بچلا دے گی اللہ کی راہ سے، اور پھر وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ سے بچل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ شدید عذاب ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ یعنی یہ خواہشات کے درپے ہونا، خواہشات کے پیچھے چلنا پھر کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ایک سمٹم ہے۔ سمٹم کس چیز کا ہے؟ جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ نسو یوم الحساب، کہ وہ بھول گئے، انہوں نے بھلا دیا حساب کے دن کو۔ یہ قرآن مجید کا بنیادی مقدمہ ہے، اور تمام الہامی کتابوں کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ اصل مسئلہ انسان کا یہی ہے کہ جب انسان اپنی اصل منزل کو بھلا دیتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ جس ہستی سے میرا واسطہ ہے وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کی ربوبیت کی شانیں، اس کی رحمت، اس کی مہر، وہ بھی صبح و شام میرے سامنے آتی ہے، لیکن یہ بات وہ بھلا دیتا ہے، چونکہ یہ چیز پھر اس کو ہانٹ کرتی ہے نا۔ اور وہ پھر جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ بل انسان علی نفسہ بصیرہ، یا ایک اور جگہ فرمایا نا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے نفس کے روبرو شرارت کرے، یعنی نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، نفس تو اندر سے کچھ کچوکے لگا رہا ہے، لیکن انسان اس کو سپریس کرتا ہے، دبا دیتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ ہے نکما۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے باطل کا، نکما۔ کوئی نکمی چیز نہیں ہے، عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں، یعنی جو لوگ
منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب باطل ہے. اصل میں یہ کہتے تھوڑی ہیں، اس کو فریز نہیں کرتے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں، جب وہ خیال کرتے ہیں کہ انسان بس دنیا میں آئے گا اور جناب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، متمتع ہوگا، عیاشی کرے گا، کھائے گا، پیے گا اور بس دنیا سے چلا جائے گا، تو یہ ان کا خیال جو ہے وہ اصل میں یہ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا ہے، یہ کوئی نکمی چیز ہے، یہ کوئی عبث تخلیق ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ فرمایا کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، سو خرابی ہے منکروں کو آگ سے. اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یہ دیکھیں یہ بنیادی بات ہے. کیا ہم کریں گے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں نیکیاں برابر ان کے جو خرابی ڈالیں ملک میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کریں گے ڈر والوں کو برابر ڈھیٹ لوگوں کے؟ کیا خوبصورت ترجمہ ہے فجار کا، ڈھیٹ لوگ، یعنی اندر ضمیر بھی ان کو بتا رہا ہے، ان کی عقل بھی ان کو سجھا رہی ہے، جو ہے انفس و آفاق کی نشانیاں بھی ان کو بتا رہی ہیں، اور وہی بھی ان کو یہ بات بالکل جلی انداز میں بتا رہی ہے کہ یہ سب تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود ڈھٹائی پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہے بنیادی بات کہ بھائی کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جب یہ دنیا میں رویے برابر نہیں ہیں تو آخرت میں نتائج کیسے برابر ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. دو طرح سے ٹینڈنسیز ہیں، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ کیا ایک جیسا معاملہ ہوگا؟ نہیں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. جب دن رات برابر نہیں ہے، مرد عورت ایک نہیں ہے، تو اسی طرح تمہاری سعی و جہد بھی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. کچھ وہ ہیں کہ جو دنیا کے مرید ہیں، کچھ وہ ہیں جو آخرت کے مرید ہیں. تو جب یہ رویے ٹھیک نہیں ہے، دنیا میں بھی تم اپنے سے صحیح رہنے والے، وفادار رہنے والوں کو اور اپنے سے سرکشی کرنے والوں کو برابر نہیں کرتے. جو سورہ اس میں فرمایا نا کہ کیا ہم برابر کر دیں گے کہ جو ہے ماننے والوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا فیصلہ کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ تو جب یہ رویے مختلف ہیں تو ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے. لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنت و اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. تو جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہیں، جو جنت والے ہیں وہی فائز المراب ہیں. تو یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، جو جیسے یہ اصول ہیں قرآن مجید کے جو ان آیات میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، جو اتاری ہم نے تیری طرف، مبارکن، برکت کی ہے، بہت فیض رساں ہے، بہت بابرکت ہے. انسان کے اندر جو خیر کا جو بھی ایلیمنٹ ہے نا، جو بھی پوٹینشل ہے، وہ اس کو بالکل اپنی انتہا تک پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے، برکت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے اندر جو صلاحیت ہے، جو بالقوہ چیز ہے، جو ملکہ ہے، جو استعداد ہے، اس کو گرو کرنا یہاں تک کہ اس کو بالکل اپنی انتہا تک پہنچا دینا. تو یہ بابرکت کتاب ہے. تمہارے اندر جو خیر کا بیج ہے نا، تمہارے اندر جو فضائل پڑے ہوئے ہیں ڈورمنٹ حالت میں، اور جیسے وہ اس طریقے سے ایکٹیویٹڈ ڈی ایکٹیویٹڈ پڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ یہ کتاب آ کر اس کو زندہ کر دیتی ہے، تمہاری یادداشت پہ لے آتی ہے، اور تمہیں گویا گرو کرتی ہے، تمہارا تزکیہ کرتی ہے. کس لیے یہ سب؟ لیدبروا آیاتہ، تا دھیان کریں لوگ اس کی باتیں، تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تا سمجھیں عقل والے. یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے. امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انزل القرآن لیعمل بہ، قرآن مجید نازل کیا گیا اس وجہ سے کہ لوگ اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے، اس کو اپنا حال بنائیں.
لیکن ہوا کیا ہے، اتخذ الناس تلاوتہ عملا، لوگوں نے محض اس کی تلاوت ہی کو کل عمل سمجھ لیا۔ تلاوت بہت فیض رساں ہے، بہت بابرکت ہے، بہت نیکی کا کام ہے، بہت ثواب کا باعث ہے، لیکن اس سے ایک مقصود ہے نا کہ انسان جو ہے وہ قرآن کو اپنے دلوں کی کھیتیاں بنائے اور اپنے باطن کو اس کے نور سے منور کرے۔ تو کہا کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے۔ تو اب کچھ لوگ اگر اس کی طرف التفات نہیں کر رہے، پیغمبر کے مخاطبین میں سے نہیں کر رہے، اور آج اہل ایمان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اس پہ غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد ایک اور قصہ بیان ہو رہا ہے، وہ وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان، ایک بیٹا عطا کیا غیر معمولی، جلیل القدر، نعم العبد، بہت خوب بندہ۔ یعنی انسان کی معراج کیا ہے کہ وہ بندگی میں جیسے کمال حاصل کرے، یعنی انسان کی ساری جو معراج ہے وہ اس کے جھکنے میں ہے، اللہ کے سامنے پستی اختیار کرنے میں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب تک ہم پیغمبروں کے اندر، خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر ہم ڈیوینٹی نہ دکھائیں، ان کے اندر الوہیت کی صفات نہ پیدا کریں، تو گویا ہم ان کی شان پوری طرح بیان نہیں کر رہے۔ تو سب سے بڑی شان تو ان کی ابدیت ہے، بس اس ابدیت میں انتہا درجے پر آپ فائز ہیں۔ انہ اواب، وہ کون ہیں سلیمان؟ انہ اواب، وہ ہے رجوع رہنے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب دکھانے کو آئے اس کے سامنے شام کو گھوڑے خاصے عمدہ، فقال، تو بولا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے چاہی محبت مال کی اپنے رب کی یاد سے، یعنی میرے مال کی محبت نے مجھے اللہ کے ذکر سے کچھ غافل کر دیا، بے اعتنا کر دیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا اوٹ میں، ردوہا علی، پھیر لاؤ ان کو میرے پاس، یعنی ان گھوڑوں کو، فطفق مسحم بالسوق والاعناق، پھر لگا جھاڑنے پنڈلیاں اور گردنیں۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ مولانا عثمانی، شبیر احمد صاحب عثمانی علیہ رحمہ کی حاشیے میں ہے، کہتے ہیں یعنی نہایت اصیل، شائستہ اور تیز و سبک رفتار گھوڑے جو جہاد کے لیے پرورش کیے گئے تھے ان کے سامنے پیش ہوئے، ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیر لگ گئی، حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا، توارت بالحجاب۔ شاید اس شغل میں عصر کے وقت کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے ہوں۔ اس پر کہنے لگے، کوئی مذائقہ نہیں، اگر ایک طرف ذکر اللہ یعنی یاد خدا سے بظاہر علیحدگی رہی تو دوسری جانب جہاد کے گھوڑوں کی محبت اور دیکھ بھال بھی اسی کی یاد سے وابستہ ہے۔ یعنی کوئی اگر وہ جو وظیفہ تھا یا نماز تھی تو وہ اگر رہ بھی گئی ہے تو وہ کسی دنیاوی کام میں نہیں رہی، اور کوئی ایسی انسان کے اپنے نفس کی اکساہٹ کی وجہ سے نہیں ہوا یہ۔ تو جب جہاد کا مقصد، اب بڑی اہم بات کر رہے ہیں حضرت عثمانی، کہ جب جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے تو اس کے کہا کہ جو معدات اور مبادی کا تفقد کیسے ذکر اللہ کے تحت میں داخل نہ ہوگا، یعنی اس کی جو تیاری ہے، اس کا جو آپ سمجھ لیجئے بیسکس ہیں، تو ان پہ توجہ کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ ذکر اللہ سے غفلت ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ جہاد اور آخرت اور آلات جہاد اور آلات جہاد کے مہیا کرنے کی ترغیب نہ دیتا تو اس مال نیک سے ہم اس قدر محبت کیوں کرتے؟ اسی جذبہ جہاد کے جوش و افراط میں حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پھر واپس لاؤ، چنانچہ واپس لائے گئے، اور حضرت سلیمان غایت محبت و اکرام سے ان کی گردنیں اور پنڈلیاں پوچھنے اور صاف کرنے لگے۔ یعنی اس میں تو ایک یہ ہے کہ جیسے محبت اور التفات اور جیسے لاڈ کے ساتھ یہ کیا، یہ ایک تقریر ہے یا تفسیر ہے اس آیت کی۔ پھر کہتے ہیں کہ آیت کی یہ تقریر بعض مفسرین کی ہے، اور لفظ حب الخیر سے اس کی تائید ہوتی ہے، گویا خیر کا لفظ اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ یہ جو جنگی گھوڑے ہیں نا، ان کی جو پیشانی ہے اس پر خیر باندھ دی گئی ہے، گرہ لگا دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، بالکل جیسے ایمبوسڈ کر دی گئی ہے، انگرینڈ کر دی گئی ہے قیامت کے دن تک، کیونکہ یہ گھوڑے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے کام آتے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہوا کہ وہ محبت سے ان پہ ہاتھ پھیرنے لگے، ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے جو ہے وہ گردنوں پر. کہتے ہیں لیکن دوسرے علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضرت سلیمان کو گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہو کر اس وقت کی نماز یا وظیفہ سے ذہول ہو گیا. اور آگے کہتے ہیں بریکٹ میں، اور ذہول و نسیان انبیاء کے حق میں محال نہیں، یعنی یہ محال نہیں ہے، یہ عصمت کے منافی نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو مال کی محبت نے مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ غروب آفتاب تک میں اپنا وظیفہ ادا نہ کر سکا. یا مانا کہ اس مال کی محبت میں بھی ایک پہلو عبادت کا اور خدا کی یاد کا تھا، مگر خواص و مقربین کو یہ فکر بھی رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں تخلف نہ ہو، اس میں ڈیلے نہ ہو، اور ہوتا ہے تو صدمہ اور قلق سے بے چین ہو جاتے ہیں، گو عذر سے ہو. آگے فرماتے ہیں غزوہ خندق میں دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جہاد میں مشغول تھے اور کسی قسم کا ذنب آپ پر نہ تھا. لیکن جن کفار کے سبب سے ایسا پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے، جنہوں نے ہم سے اتنی بڑی ایک فضیلت جو ہے ہم سے جاتی رہی ان کے سبب سے. کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک موقت عبادت کے فوت ہو جانے سے بےتاب ہو گئے. حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، یعنی جو یاد الہی کے فوت ہونے کا سبب ہیں. جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں تلوار لے کر ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دیں، یعنی ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا، تاکہ سبب غفلت کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے. تو شاید ان کی شریعت میں قربانی گھوڑے کی جائز ہوگی، اور ان کے پاس گھوڑے وغیرہ اس کثرت سے ہوں گے کہ ان چند گھوڑوں کے قربان کرنے سے مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دوسری بات ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. تو اس آیت کے حوالے سے یہ دو تعبیرات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیں. آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے جانچا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، ثم اناب، پھر وہ رجوع ہوا. قال رب اغفر لی، بولا اے رب میرے معاف کر مجھ کو، وہب لی ملکا، اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ نہ چاہیے کسی کو میرے پیچھے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہے بخشنے والا. اب یہاں پر بھی یہ کیا واقعہ ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، معلوم نہیں. کسی صحیح حدیث میں اس آیت کی تفسیر کے طور پر یا اس کی وضاحت کے طور پر کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. ایک واقعہ ہے جو عام طور پہ لوگوں نے اس سے متعلق کیا ہے، سیدنا سلیمان کا اپنی بیویوں کے پاس جانے کا، اور پھر ایک اور معاملہ کہ وہ ایک جو ہے وہ بالکل آپ سمجھ لیجئے سخت سا ہو گیا، ایک بچہ پیدا ہوا بالکل بے جان، اور گویا وہ ان کے تخت پہ ڈال دیا گیا. لیکن بہرحال مولانا عثمانی نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی کہ یہ کہیں سے نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو آیت ہے وہ اس حدیث سے متعلق ہے. اور توجیحات بھی کی گئیں. تو امام راضی علیہ رحمہ نے اس کی توجیہ ایک کی ہے کہ ایک مرتبہ وہ سخت بیمار پڑ گئے تھے اور بالکل جسم ان کا مفلوج ہو گیا تھا، نقاہت بہت بڑھ گئی تھی. تو جیسے گویا وہ اپنے تخت پر ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے بالکل ایک بے روح جسم جو ہے وہ ہوتا ہے. اس سے ملتی جلتی ایک بات جو ہے مولانا اصلاحی صاحب علیہ رحمہ نے قریب کے دور میں کی ہے کہ ایک دور آیا تھا کہ بھائی کچھ ارد گرد کے قبائل نے ان پر سرکشی کرنا شروع کر دی سیدنا سلیمان کے، اور پھر جو ہے وہ بہت گویا ان کے لیے عرصہ زمین تنگ ہو گیا،
اور ایسے ہو گیا کہ جیسے وہ بالکل مفلوج ہو گئے، اور ان کی جو بادشاہی تھی، جو اختیار تھا، بالکل سکڑ کے اور مفلوج اور معطل ہو کے رہ گیا، گویا اس کی طرف سمبولک ہے۔ لیکن یہ سب باتیں قیاسات ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس ایسے ہی کوئی آزمائش ہوئی، اور اصل نقطہ کیا ہے، اصل اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حالات کے ذریعے اور کچھ سختی کے ذریعے آزمایا تو فوری طور پہ وہ اللہ کی جانب رجوع انہوں نے کیا۔ اور یہ جو آخری توجیہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی، یہ تھوڑی سی ذرا سیاق سے کچھ میچ کرتی ہے کہ بھائی جب وہ بہت جو ہے مزمحل ہو گیا ان کا اقتدار اور قوت، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو میرے اقتدار کو مکمل کر دے اور ایسی بادشاہت دے جو تو نے کسی کو نہیں دی۔ اچھا، اس میں بھی چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی غیر معمولی ان کو طاقت اور اختیار دیا، ہواؤں پہ تصرف تھا، جنات پر تھا، ٹھیک ہے، اور پھر چونٹیوں اور جانوروں پر اور پرندوں پر بھی تصرفات ان کو تھے، چونٹیوں کی زبان وہ جانتے تھے۔ اس میں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن صبح کے وقت اپنے صحابہ سے کہ رات کے وقت جو ہے ایک شیطان جن جو ہے بار بار میری، شاید مجھے اگر صحیح یاد ہے کہ نماز میں جیسے انٹروڈ کر رہا تھا، دخل دے رہا تھا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے میں نے اسے گویا، میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو گویا مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دوں، اور تاکہ تم سب بھی اس کا ملاحظہ کر لو، دیکھ لو۔ تو کہا کہ پھر جب میں نے یہ سوچا تو پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی جو انہوں نے اللہ سے کی تھی، اور وہ دعا یہی ہے کہ جیسے ان کو ایک غیر معمولی امتیاز تھا کہ ان کو جنات پر بھی گویا پورا تصرف تھا اور ان کے تسلط کے تحت تھے، تو مجھے چاہا کہ بھئی میں گویا اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیں نا کتنی تواضع ہے، کتنی محبت ہے، اور کیسا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک لحاظ ہے اپنے پیش رو انبیاء کا، کہ کہا کہ مجھے لگا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں کوئی کمی آ جائے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، پھر ہم نے تابع کی اس کے باؤ یعنی ہوا، تجری بامرہ چلتی اس کے حکم سے، رخاء نرم نرم سہولت سے، حیث اصاب جہاں پہنچا چاہتا۔ یعنی وہ ایک جو عام طور پہ تصور یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی قالین ہے اور اس پہ یعنی آدمی بیٹھتا ہے اور ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، یہ تو معروف بات ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے ہواؤں پہ تصرف تھا، تو اس زمانے میں سفر جو ہوتے تھے وہ بادبانی کشتیوں کے ذریعے ہوتے تھے، تو ہواؤں کے ذریعے جہاں چاہتے سفر کرنا، جہاں پہنچنا چاہتے یہ ہوا ان کو پہنچا دیتی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور تابع کیے شیطان سارے عمارت کرنے والے اور غوطے لگانے والے، مقرنین فی الاسفاد، اور کتے اور بندھے ہوئے بیڑیوں میں، یعنی جو ہم نے کہا تھا نا کہ جنات ان کے تصرف میں تھے، ان سے وہ کام لیتے تھے۔ اور آپ دیکھیں نا دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک جیسے زمین میں جانا ہے، ڈرلنگ ہے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ غوطے لگانے ہیں اور موتی اور سیپ نکال کے لانے ہیں، جواہرات نکال کے لانے ہیں سمندر سے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف چیزیں تعمیر کرنی ہیں۔ تو گویا اوپر کی طرف کرنے والے کیا تھے، وہ بنّا تھے، اور نیچے کی طرف جانے والے وہ کیا تھے، وہ گویا غواص تھے۔ ایک یعنی سب میرین لیول ہے، اور ایک اوپر کا معاملہ ٹیریسٹریل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اور یہاں دوسرا کہا کچھ اور تھے کہ جو بندھے ہوئے تھے بیڑیوں میں، جو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خیال یہ ہے کہ کچھ سرکش جو ہے وہ جنات تھے جن سے وہ بیگار لیتے تھے باقاعدہ، اور جن کی طرف اشارہ ہے نا کہ وہ جب ان کی وفات ہو گئی تو معلوم ہی نہیں ہوا، اتنی دیر تک وہ جو ہے وہ سمجھتے رہے کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارا جو ہے نگرانی کر رہے ہیں، سرویلنس کر رہے ہیں، جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ اور اس وقت وہاں پہ الفاظ آتے ہیں کہ ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا اور وہ اس وقت ان کو معلوم ہو گیا کہ نہ ہمیں غیب معلوم ہے، نہ ہمارے بارے میں یہ خیال ٹھیک ہے، تو اگر معلوم ہو جاتا کہ سلیمان تو جا چکے دنیا سے، تو اتنی دیر وہ اس جو ہے ایک رسوا کن عذاب یا بیگار میں پڑے نہ رہتے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہے بخشش ہماری، فمنن او امسک، اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ، بغیر حساب، کچھ نہیں حساب۔ اس کے بارے میں مولانا اصلاحی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی فمنن، یہ جو آیت ہے کہ فمنن او امسک، کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس اختیار کا بیان ہے جو ہر مالک کو اس کی ملکیت اور ہر بادشاہ کو اس کی مملکت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم چاہو تو اس کو لوگوں پہ خرچ کرو اور چاہو تو اس پر مارے گنج بن کر بیٹھ رہو، یعنی جو ہے خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ رہو۔
تم کو دونوں کا حق ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ آزادی اور اختیارات تمہیں دونوں حالوں کے لیے حاصل ہیں، لیکن فیاضی کرو گے تو اس کا حق ادا کرو گے اور اس کا صلہ پاؤ گے، اور اگر خزانے کے سانپ بن کر اس پر مسلط ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس نے یہ سب کچھ تمہیں بخشا ہے اپنا انجام دیکھو گے. تو کہتے ہیں یہ وہی بات ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائی گئی، جو ذوالقرنین کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں فرمائی گئی تھی. سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ منہم حسنا. تو کہا کہ وہ جو کہا نا کہ جب وہ لوگ گئے وہاں پر، ان کو کچھ لوگوں کو وہاں پر پایا، تو ہم نے کہا اے ذوالقرنین اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تم ان کو عذاب دو، چاہے تو ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرو، تو چاہو تو ان کو سزا دو، چاہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو کہا کہ یہ جو بات ہے اصل میں اس کا محل یہ ہے. اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے نا کہ اس آیت کے ذریعے ان کو گویا لائسنس دے دیا گیا تھا کہ چاہے تو جو ہے وہ شکر گزاری کریں، چاہے ناشکری کریں، چاہے انفاق کریں، چاہے امساک کریں، یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ، جب پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھ کو لگا دی شیطان نے ایذا اور تکلیف. بنصب وعذاب کا ترجمہ کیا ہے ایذا اور تکلیف، لات مار اور تکلیف، وہ آگے اگلے ساتھ ہے کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھ کو لگا دی شیطان نے ایذا اور تکلیف. اذکر برجلک، لات مار اپنے پاؤں سے، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ چشمہ نکلا نہانے کو، ٹھنڈا اور پینے کو. یعنی جب مشہور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش کی، بیماریاں آ گئیں، پھر ان کا سارے مویشی ختم ہو گئے، سب ختم و حشم چلے گئے، اولاد بھی ختم ہو گئی. اب ایک ایک کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کو دوبارہ عطا کی، ان کے صبر پر، ان کے تحمل پر. پہلے ان کا جو جسم ہے وہ بھلا چنگا کر دیا، اور کہا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور دیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہر سے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یاد رہنے کو عقل والوں کے. یہ سب کچھ ہم نے عطا کیا خاص اپنی مہر سے، اپنی رحمت سے. اور کہا کہ اس میں ذکر بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے عقل والوں کے لیے، کہ جو مخلص، بلکہ مخلص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ مخلص کر لیتا ہے، پھر حالات کیسے بھی ہوں وہ اپنے رب سے وفاداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور پکڑ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا، فَاضْرِب بِهِ، پھر ان سے مار لے، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم میں جھوٹا نہ ہو. یہاں پہ عام طور پہ جو تفاسیر میں لکھی گئی ہے بات کہ اسی بیماری کے دوران باقی سب لوگ بھی ان سے ہٹ گئے، دور ہو گئے، لیکن ایک ان کی جو زوجہ تھیں وہ ان سے متعلق رہیں. تو کسی موقع پر ان کی کسی بات سے جھلا کر انہوں نے یہ کہہ دیا، یا اس سے تھوڑا سا جیسے رچ ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی میں تمہیں جو ہوں وہ گویا 100 کوڑے ماروں گا. تو گویا اب اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام ہو رہا ہے. جب وہ بھلے چنگے ہو گئے تو پھر انہوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ میں یہ جو ہے وہ ماروں گا. تو کہا کہ تم ایسا کرو کہ 10 جو ہے گویا تنکے لے لو اور تنکے اکٹھے کر لو، اور گویا وہ 100 اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کو ایک مرتبہ ایسے مار دو ہلکا سا، تو گویا وہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور تم اس میں حانث نہیں ہو گئے. انا وجدناہ صابرا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے خود اپنے بارے میں انہوں نے کوئی بات کہہ دی، کوئی بد دعا دے دی، کوئی برا بھلا کہہ دیا اپنے آپ کو، تو گویا اس کے لیے کہ میں جو ہے میں نے یہ معاملہ کیا، اور یعنی کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دی کہ جب بعد میں سوچا تو بہت ندامت ہوئی، اور کہا کہ بھئی میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ 100 کوڑے ماروں گا اس کی جیسے کفارے کے طور پہ. تو یہ بھی ایک رائے بیان ہوئی. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو پایا سہارنے والا، نعم العبد، بہت خوب بندہ، انہ اواب، وہ ہے رجوع رہنے والا. تو اب نعم العبد کون ہوتا ہے؟ وہی بات کہ جو اواب ہے. پہلے بھی سیدنا یہاں پہلے بھی الفاظ آئے تھے نعم العبد انہ اواب. اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے
کہ نعم العبد کون بندہ ہوگا۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے بھلے بندے، خوب بندے بنیں، جن کو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو ان کا ایک وصف کیا ہونا چاہیے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے آہوزاری کرنے والا ہو۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، اُولی الایدی والابصار، ہاتھ والے اور آنکھوں والے۔ اب یہاں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو بالکل جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم ہیں، ان کے صاحبزادہ اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، اور یہاں ایک وصف بیان ہوا، یہ بہت اہم ہے، اُولی الایدی والابصار، قوت والے، طاقت والے اور بصیرت والے، بصارت والے۔ یعنی انسان کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کسی جادے پہ چلنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے؟ ایک تو بالکل ٹھیک تعین ہو جائے، پتہ ہو منزل کیا ہے، رستہ کیا ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہمت بھی تو ہو، اس کے اندر، انسان کے اندر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، ول بھی ہو کہ انسان اس پر چل سکے۔ ایک اور پہلو سے دیکھ لیں تو ابصار، اس کا تعلق بصیرت سے ہے، اس کا تعلق شعور سے ہے، اور جو ید ہے اس کا تعلق گویا وجود سے ہے۔ ایک اور پہلو سے دیکھ لیں، جدید دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ غلبے کے لیے، سطوت کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، نالج اینڈ پاور، علم اور طاقت۔ تو گویا اولو الایدی جو ہے وہ طاقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ابصار جو ہے وہ جو علمیت ہے اور وہ جو شعور کا معاملہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے امتیاز دیا ان کو ایک چنی بات کا اور یاد اس گھر کی، یعنی وہ جو گھر ہے ہمیشہ رہنے والا گھر، وہ جو ہے اس کی طرف مائل تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ سب ہمارے پاس ہیں چنے نیک لوگوں میں، سب برگزیدہ چنیدہ لوگ ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کر اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذو الکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ہر ایک تھا خوبی والا۔ ھذا ذکر، یہ ایک مذکور ہو چکا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور تحقیق ڈر والوں کو ہے اچھا ٹھکانہ۔ کیا اچھا ٹھکانہ؟ جنات عدن، باغ ہیں بسنے کے، مفتحۃ لہم الابواب، کھول رکھے ان کے واسطے دروازے، متکئین فیہا، تکیہ لگائے بیٹھے ان میں، یدعون فیہا، منگواتے ہیں ان میں، بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، میوے بہت اور شراب، وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں، ایک عمر کی یا ہم سن، ان کی ہم عمر۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ ہے جو تم کو وعدہ ملتا ہے حساب کے دن پر، اس کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہے روزی ہماری دی، ما لہ من نفاد، اس کو نہیں نبڑنا، یہ نبڑے گی نہیں، یہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوگی، یہ کبھی کنزیوم ہو کے ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کو جتنا کچھ بھی حاصل ہو وہ بہرحال ختم ہو جاتا ہے، اور وہ چیز پڑی بھی رہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو آخرت ہے خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے کہیں اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ھذا، یہ سن چکے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ اب قرآن مجید کا جو ڈائلیکٹک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ متقین اور فجار کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح یہاں کہا کہ یہ تو ہوگا ان لوگوں کا جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، ان کا انجام آگے ہو گیا۔ اب جو اس کا دوسرا گروہ ہے اس کے بارے میں کہا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور تحقیق شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم، یہ دوزخ ہے، یصلونہا، جس میں پیٹھیں گے، داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، کیا بری تیاری ہے۔ ھذا، یہ ہے، فلیذوقوہ حمیم وغساق، اس کو چکھیں گرم پانی اور پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، یہ کچھ اور اسی شکل کا
طرح طرح کی چیزیں، کہا کہ ان سے مشابہ اور چیزیں بھی ہوں گی. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہنستی آتی ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، جگہ نہ ملیو ان کو. انہم صال النار، یہ ہیں پیٹھے آگ میں. قالو، وہ بولے بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تم ہی ہو کہ جگہ نہ ملیو تم کو. انتم قدمتموہ لنا، تم ہی پیش لائے ہمارے یہ بلا. فبئس القرار، تو کیا برا ٹھہراؤ ہے. یہ وہی قرآن مجید میں ایک جو جھگڑا ہے ان کا آپس کا مچیٹا وہاں پہ چلے گا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی وہ پہلے کچھ لوگ ہیں، کچھ بعد میں آ رہے ہیں، وہ ان کو دوش دے رہے ہیں، یہ ان کو دوش دے رہے ہیں. تم نے ہمیں خراب کیا، تم نے ہمیں بچلایا، تم ہمارے پیش رو تھے، تم نے ہمیں خراب کیا. تو کہا کہ نہیں، بس سب یہاں برابر ہی ہیں. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی ہمارے پیش لایا ھذا یہ، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو بڑھتی دے اس کو مار دونی آگ میں. یہ وہی بات کہ جو متبعین ہے نا، جو اس وقت دنیا میں اپنے لیڈروں کی، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہر نبی کے مخاطبین میں جو سرکش لوگ ہوتے تھے، ملا، ائمۃ الکفر، مترفین، مستکبرین، تو وہ ان کے پیچھے لگے ہوتے تھے، ان کے کیمپ فالوورز تھے، ان کی جے کار کرتے تھے. تو کہا کہ وہاں پر لعنت کریں گے. وہ کہیں گے کہ نا ربنا، ایک اور جگہ ہم نے پڑھا نا کہ ان کو تو دوہرا عذاب دے. تو یہاں بھی کہا کہ جن لوگوں نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے نا، ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہے، ہمیں گمراہ کیا، ہمیں بچلایا، ہمیں کرپٹ کیا، تو اے اللہ تو ان کو دونی عذاب دے جہنم کا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اب ذرا جب تھوڑے سے ہوش ٹھکانے آئیں گے تو کہیں گے کیا ہوا، کیا ہم نہیں دیکھتے کتنے مردوں کو کہ ہم ان کو گنتے تھے برے لوگوں میں. یعنی ہمارا خیال تھا کہ یہ گئے گزرے لوگ ہیں. یعنی ہر نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں، چونکہ وہ ضعفاء میں سے، نوجوانوں میں سے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت ہی برے لوگ ہیں، بدتر لوگ ہیں، اور جو ہے اذلاء ہیں، ٹھیک ہے، اور اراذلنا بادی الرأی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کہا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے میں پکڑا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا چوک گئیں ان سے آنکھیں. یعنی کیا ہم ان سے جو ہنسی ٹھٹھا کرتے رہے تھے، اب ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ہے، یا واقعی نہیں ہے یا ہماری آنکھیں کچھ چوک رہی. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بات ٹھیک ہونی ہے، جھگڑا آپس میں دوزخیوں کا، یہ ہو کر رہنا ہے. یعنی جو باتیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یہ کوئی میٹافر نہیں ہے، یہ کوئی سملی نہیں ہے، نہ تشبیہ ہے، نہ استعارہ ہے، نہ ایسے ہی بس کوئی لیجنڈ ہے. یہ واقعات ہیں جو ہونے ہیں، یہ سب مکالمے ہونے ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، جو کچھ آگے ہو چکا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اسی لیے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں نا کہ بہت سے احوال جو ہے دنیا کے خاتمے کی گھڑی، الساعہ کے، القیامہ کے، اللہ کے سامنے کے، جنت جہنم کے، قرآن مجید بیان کرتا ہے بالکل ماضی کے صیغے میں. ایک تو قطعیت کے لیے کہ گویا وہ ہو چکے اور اللہ کے علم میں تو ہو ہی چکے ہیں. تو کہا کہ یہ سب ہو کر رہے گا، یہ سب مکالمے جو ہیں یہ حق ہیں. قل انما انا منذر، تو کہہ میں تو یہی ہوں ڈر سنانے والا. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دباؤ والا، جو سب پہ دباؤ رکھتا ہے، سب پہ غالب ہے. کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے. العزیز الغفار، زبردست گناہ بخشنے والا. وہی اللہ تعالیٰ کی دو صفات، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. تو یہاں بھی فرمایا ایک طرف وہ زبردست ہے، غالب ہے، اچھا اگر ایسا ہے تو پکڑتا کیوں نہیں، فوری سزا کیوں نہیں دیتا؟ کہا الغفار ہے، بخشتا ہے، رحمت کا معاملہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے. قل ہوا نبأ عظیم، تو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے. یعنی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر ہے. نبأ عظیم کیا ہے؟ یہی بات کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے، تمہیں دوبارہ جی اٹھایا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور پھر تمہارے لیے یا ابدی جنت اور راحت ہے یا ابدی جہنم اور جو ہے وہ عذاب ہے.
انتم عنہ مورزون کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے، ما کان لی من علم مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس، من علم بالملأ الاعلی مجھ کو کچھ خبر نہیں تھی اوپر کی مجلس کی، اذ یختصمون جب آپس میں تکرار کرتے ہیں، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے کہ اور نہیں، میں ڈر سنانے والا ہوں کھول کر۔ یہاں پر شاہ صاحب کا فائدہ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا ملأ اعلیٰ کے بارے میں، شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی اعلیٰ فرشتے جو تدبیریں کرتے ہیں، مجھ کو کیا خبر تھی کہ تم پاس بیان کرتا، اللہ کی وحی سے کہتا ہوں اس مجلس میں جھگڑا نہیں، مگر ہر کوئی اپنے کام کی تکرار کرتا ہے۔ یختصمون ہے نا، وہ کہتے ہیں وہاں فرشتوں کے ہاں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، چونکہ ان کے ہاں اس طرح کا نفس نہیں ہے نا، نفس کا تصور نہیں ہے، نفس کے ساتھ جو ہے وہ جبلتیں لگی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ یختصمون کے لفظ کو کھول رہے ہیں، وہاں تکرار چیزیں دہراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس قال ربک للملائکہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی خالق بشرا من طین میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا، فاذا سویتہ پھر جب ٹھیک بنا چکوں ونفخت فیہ من روحی اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان۔ اب یہ جو بالکل صاف بات ہے، اور یہ پھر میں عرض کرتا ہوں یہ کوئی علامتی بیان نہیں ہے، یہ واقعے کا بیان ہے، تو اس کی موجودگی میں جو ڈاروینین ایولوشن ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان، فَقَعُوا لَهُ ساجدین تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدے میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سارے اکٹھے، الا ابلیس مگر ابلیس نے، اس پر بات ہو چکی پہلے، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ استکبرا غرور کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ منکروں میں۔ تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جن تھا، وہ اکثر خدا کے حکم سے منکر تھا، لیکن اب رہنے لگا تھا فرشتوں میں۔ اچھا آگے فرمایا کہ قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس، ما منعک تجھ کو کیا اٹکاؤ ہے، کیا اچھا ترجمہ ہے، اٹکاؤ کیا ہے، کیوں رکتے ہو، ان تسجدا کہ سجدہ کرے، لما خلقت بیدی اس چیز کو جو میں نے بنائی اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب ظاہر دونوں ہاتھوں سے یہاں پھر وہی بات آ جائے گی جو ہم پہلے بھی عرض کی تھی کہ تعویل بھی اور تفویض بھی دونوں طرح کے مسلک رہے ہیں۔ یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں دو ہاتھوں سے یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے اور روح کو غیب کے ہاتھ سے۔ اللہ غیب کی چیزیں بناتا ہے ایک طرح کی قدرت سے، اور ظاہر کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے۔ اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت خرچ کی۔ اب یہ گویا ایک تعویل ہے اس کی، اور لوگوں نے اور طرح سے بھی اس کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ایک سمجھ لیجئے کہ جلال کی صفات ہیں اور جمال کی صفات ہیں، تو انسان کے اندر یہ دونوں بھی جمع ہے۔ اور انسان کے بارے میں جیسے ہمارے پرانے صوفیاء کا ایک مقولہ ہے نا کہ جو اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی طرف ایک پوائنٹر ہے، انڈیکیٹر ہے، لیکن جو آیت جامعہ ہے نا، جو بالکل جامع آیت ہے جس میں اللہ کی تمام نشانیاں یا اللہ کی تمام تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی بہت سی نشانیاں یا صفات جو ہیں وہ گویا جمع ہو جاتی ہیں، صفات کا پرتو جمع ہو گیا ہے، وہ کیا ہے، وہ انسان ہے۔ تو یہاں گویا اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ تو استکبرت ام کنت من العالین، یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں، سبب کیا ہے، کیوں تو تکبر کر رہا ہے۔ یہاں اس کا فائدہ ہے، تو آگ گرم ہے پرجوش اور مٹی سرد اور خاموش، اس نے اس کو خوب سمجھا اور اللہ نے اس کو پسند رکھا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو خوب سمجھا کہ بھائی جو ہے میری جو آپ کہہ لیں کہ جو مادہ تخلیق ہے وہ بڑھیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بہتر رکھا، آگے رکھا، وہ انسان کو۔ اور خود جو ابلیس کا پہلے بھی آ چکا ہے نا، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اے خدا مجھے جو ہے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا تو نکل یہاں سے، فإنک رجیم کہ تو مردود ہوا،
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک۔ اس کا فائدہ ہے یعنی تب تک پھٹکار بڑھتی جاوے گی تیری اعمال سے۔ یہاں سے نکل یعنی بہشت سے فرشتوں کی صحبت میں جاتا تھا، اب نکالا گیا، یعنی تو اس اچھی پاکیزہ مقام پر ہے اور جوار اعلیٰ میں ہے، یہاں سے نکل۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو بولا تو اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جیویں۔ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا تجھ کو ڈھیل ہے اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے، متعین ہے، ہو کر رہے گا۔ قال فبعزتک، بولا تو قسم ہے تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں گمراہ کر دوں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے، جو مخلص بندے ہیں، جو جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کر دیا تو تو نے بھی ان کو برگزیدہ کر دیا۔ قال فالحق، فرمایا تو ٹھیک بات ہے، والحق اقول، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، مجھ کو بھرنا دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سے سارے۔ قل، تو کہہ، ما اسألکم علیہ من اجر، میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیک، کچھ اجر، کوئی معاوضہ۔ وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں آپ کو بنانے والا، میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں، میں خود سے کوئی باتیں نہیں بناتا، اور میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک سمجھوتی ہے سارے جہان والوں کو۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور معلوم کر لو گے اس کا حال تھوڑی دیر کے پیچھے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ملحد ہیں، خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کا۔ بہت سے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ابھی بھی ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، دانشور ہیں، اور جو ہے فیس بک پہ لکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بلاگز لکھتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہیں اس میں باعث بعد الموت کا، جنت جہنم کا، اور سارے جو ما بعد الطبیعی حقائق جو قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں۔ ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی دن کی بات ہے، ان قریب تم جان لوگے کہ اصل صورتحال کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ سورہ زمر ہے۔ اتارا ہے کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اتاری ہے تیری طرف کتاب ٹھیک۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سو بندگی کر اللہ کی نری کر کر اس کے واسطے بندگی۔ یہ خاص طور پہ سورہ زمر میں اس بات کا تذکرہ ہوگا بار بار، اخلاص فی الدین، اخلاص فی العبادہ، اخلاص فی الطاعہ۔ تو کہا کہ یہ کتاب ہم نے اے نبی آپ کی طرف اتاری ہے تو آپ اپنی بندگی میں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ الا للہ الدین الخالص، سنتا ہے اللہ ہی کو ہے بندگی نری۔ اللہ تعالیٰ جو بندگی چاہتے ہیں وہ بے آمیز ہے، اس میں کوئی پولوشن، کوئی اس میں کنٹیمنیشن، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں وہ چاہتے، کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیں، کچھ ما سوی اللہ کو بھی مان لیں، ان کی بھی عبادت کر لیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے حمایتی، ما نعبدہم، کہ ہم ان کو پوچھتے ہیں، الا، اس واسطے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم کو پہنچاویں اللہ کی طرف پاس کے درجے۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ تو کہتے تھے نا کہ اصل میں تو خالق کون و مکان اللہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی شریک ہیں کم تر درجے پہ، سیکنڈری لیول پر، اس کے معین و معاون ہیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی باتیں اللہ کے ہاں چلتی ہیں۔ اور ہم تو یہ جو انٹرمیڈیریز ہیں ان کو اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں جو بڑا خدا ہے نا اس سے ہمیں متعلق کر دے، اس سے ہمیں جوڑ دے، اس سے قریب کر دے۔ تو ایگزیکٹلی یہ صورتحال تو نہیں ہے بہرحال، لیکن ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں اس سے ملتی جلتی باتیں لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔
تو اللہ کو ہم کیا پکاریں گے، اللہ سے کیا استغاثہ کریں گے، اللہ سے کیا جو ہے عرض معروض کریں گے، تو گویا کچھ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں بیٹا دلوا دے، اور تو جو ہے بس تو ہی دے دے، بس ہم تو تجھ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تک تو ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں، بالکل بیکار باتیں ہیں، اور عقیدے کی بہت شدید خرابی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ چکا دے گا ان میں جس چیز میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کرے، نہیں اگر اللہ چاہتا کہ اس کی اولاد ہو تو کون روک سکتا تھا اللہ کو؟ تو کیا کرتا؟ لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتا اپنی خلق میں جو چاہتا، اپنی اولاد بنا لیتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وہ ان تمام جو نقص ہیں، کمزوریاں ہیں، اس سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا نا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کو کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرتا، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا اعلان و اظہار کرتے، اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے اور بتاتے کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، معاذ اللہ تم اس کی پوجا کرو، اس کو بھی جو ہے پکارا کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی لیے قرآن مجید جگہ جگہ شرک کو کہتا ہے افتراء علی اللہ، یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ جب اللہ نے ایسی کوئی بات کہی نہیں، فرمائی نہیں، کسی کتاب میں ذکر نہیں کی، تو تم اپنے آپ سے بنا لے، خود ساختہ خانہ ساز تصور ہے تمہارا۔ خلق السماوات والارض بالحق، بنائے آسمان اور زمین ٹھیک، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، کہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور کام لگائے سورج اور چاند، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری مدت پر، الا هو العزیز الغفار، وہی سنتا ہے زبردست گناہ بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، بنایا تم کو ایک جی سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنایا اس سے ایک اس کا جوڑا، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اتارے تمہارے واسطے چوپایوں سے 8 نر مادہ، یعنی 8 جوڑے، یعنی اونٹ اونٹنی، ٹھیک ہے، اور گائے بیل، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بکرا بکری، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مینڈھا، اور جو ہے اس کی جو مؤنث ہے۔ تو کہا کہ یہ 4 قسم کے ہیں بڑے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں، خلقم من بعد خلقن، طرح طرح پر بنانا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ اب گویا اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، تو کہا کہ 3 پردے ہیں، 3 اندھیرے ہیں جن میں تمہیں اس نے خلق کیا۔ اب اس میں جو پہلے سے بھی یہ بات لوگ جانتے تھے کہ ایک تو جو ایک جھلی سی ہوتی ہے جو بچے پہ چڑھی ہوتی ہے، جس کو مشیمہ یا مشیمہ بولتے ہیں، اور ایک رحم ہے، اس کی جو ہے دیوار ہے، اور تیسرا پیٹ ہے۔ تو یہ 3 دیواریں ہیں، 3 پردے ہیں، اس کے اندر اللہ تخلیق کرتا ہے، اور نہ صرف تخلیق کرتا ہے بلکہ وہاں اس بچے کی خوراک بھی اس کی ماں کے ذریعے اس تک پہنچاتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے اس طرح کی آیات کو پڑھتے ہوئے، ایک آبسیشن ہے چونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو پھر ایک طول طویل گفتگو شروع ہو جائے گی کہ وہ کیا کیا ہوتا ہے، اس کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے، اور پھر ایک گفتگو جو ہے وہ سائنٹیفک شروع ہو جائے گی، اور وہ سب کچھ ہوگا، لیکن جو بنیادی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اللہ کی ربوبیت کا ایک بیان ہے، تو وہ اصل چیز بیچ میں سے گم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک اصل میں لگتا یہ ہے کہ وہ گویا وحی یا قرآن اس کی فضائل سے بڑھ کر پھر وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کے کرشمے جو ہے اس پر ایک جو ہے ایک قصیدہ جو ہے لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ اللہ ہے رب تمہارا، اسی کا راج ہے، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، فانا تصرفون، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم منکر ہو گئے تو
تو اللہ پرواہ نہیں رکھتا تمہاری۔ یہ قرآن مجید کا ایک مستقل تھیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے اپنی بندگی کا مطالبہ کیا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے کوئی کام رکے ہوئے نہیں ہیں کہ بندے اس کی مانیں، اس کی پوجا کریں تو وہ کام بن جائیں۔ وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اول و آخر اور جن و انس سارے کے سارے سب سے زیادہ بدترین شقی القلب آدمی کی دلی کیفیت اختیار کر لیں تو کہا کہ اللہ فرماتے ہیں میری بندگی، میری جو ملک ہے، میرا جو اختیار ہے، میری جو بادشاہی ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں آتا، اور تمہارے اول و آخر اور جن و انس سارے کے سارے انتہائی متقی آدمی کی دلی حالت اختیار کر لیں تو اس سے میری بادشاہی میں قطعاً کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے ہمہ ہے۔ فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کی منکری۔ وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر حق مانو گے تو وہ پسند کرے گا اس کو تمہارے لیے۔ اب دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جو ایک قرآن مجید کا ایک جیسے میٹا تھیم ہے نا، کہ دیکھیں ایک ہے اللہ کی مشیت جس کو تقدیر بھی ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے یا تکوین کہتے ہیں، اور ایک ہے جس کو ہم تشریع کہتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کی طرف سے جو اختیار ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے، یعنی رضا، یعنی عام طور پہ محاورت ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رضا جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی مشیت سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی سینکشن سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ کیا ہے؟ اذن کا لفظ ہے۔ اللہ الاؤ کرتے ہیں، اللہ سینکشن کرتے ہیں تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قتل، بدکاری، چوری، ظلم، زیادتی، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کا حصہ ہے، جو ڈیوائن اسکیم آف تھنگز ہے اس کا حصہ ہے، اس سے باہر نہیں ہے، الل ٹپ نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ اس پہ راضی ہیں؟ اللہ راضی نہیں ہے اس پہ، تو اس کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بار بار ہم کہتے ہیں تکوین اور تشریع کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں فرمایا نا کہ دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ غنی ہے، بندوں سے وہ راضی نہیں ہے کفر پر، بندوں کو الاؤ کیا ہے اس نے کفر کرنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ راضی کس پر ہے؟ وہ راضی شکر پر ہے۔ اگر تم شکر کرو گے وہ تم سے راضی ہوگا۔ اور پھر ایک اور اصول بتا دیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، کوئی کسی کا وبال اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ ہاں شفاعت ہوگی، اس کی صورت دوسری ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور یہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس میں ایک تعریض جو ہے وہ گویا نصارہ کے تصور پہ بھی ہے، جو اٹونمنٹ کا، کفارے کا تصور ہے، کہ مسیح نے آ کر معاذ اللہ تمام انسانوں کا کہ گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور جیسے ایک لیمب ہوتا ہے نا، تو لیمب آف گاڈ کا تصور ہے ان کے ہاں، کہ خدائی ایک مینڈھا یا بھیڑ، کہ وہ گویا وہ ذبح کر دیا گیا اور تمام انسانوں کا کفارہ بن گیا۔ یہ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ جتا دے گا تم کو جو کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، مقرر اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی، جو جیوں میں ہے، جو بھیتر میں ہے۔ اب ایک اور بات، جو ایک اور تھیم جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب لگے انسان کو سختی، دعا ربہ منیباً الیہ، پکارے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب بخشے اس کو نعمت اپنی طرف سے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، بھول جاوے جو پکارتا تھا اس کام کو پہلے سے، وجعل للہ اندادا، اور ٹھہرا دے اللہ کے برابر اوروں کو، لیضل عن سبیلی، تاکہ تا بہکاوے اس کی راہ سے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، تو کہ برت لے ساتھ اپنی منکری کے تھوڑے دنوں، برت لو، عیاشی کر لو۔ تم خیال کر رہے ہو کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو چیٹ کر رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ کو چکر دے رہے ہیں، جب تکلیف ہو تو اس کو پکارنے لگے، جیسے معاذ اللہ کو ایک پیراشوٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہو، جب مصیبت میں ہے تو اس کو کھول لیا، جب لینڈ کر گیا تو اس کو جو ہے جوڑ کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو کہا تم نے کھیل بنا رکھا ہے، کہا تمتع بکفرک قلیلا، کچھ دن مزے کر لو، کچھ دن کھیل لو، یہ تو اللہ کی اپنی ایک حکمت ہے، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے۔ انک من اصحاب النار، آخر کار تم جہنمی ہو، تمہیں جہنم والوں میں سے ہونا ہے۔ انک من اصحاب النار، تو ہے آگ والوں میں۔
اس کے بعد جو اب آگے آیات آ رہی ہیں وہ ایک الگ مضمون ہے اور بہت اہم مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔